بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں تو بات چیت بند کر دیتی ہیں، منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہیں، تیوریاں چڑھاتی ہیں، ایک کونے میں بیٹھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، نہ کھانا بناتی ہیں بلکہ بچوں پر اپنا غصہ اتارتی ہیں اور شور و ہنگامہ کرتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر سے انتقام لے سکتی ہیں، لیکن ان طریقوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ نقصان دہ ہی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے شوہر کو اور بھی زیادہ غصہ آئے اور ایسی صورت میں آپ کا جھگڑا جو ہے وہ کافی لمبا ہو جائے، اور آپ چیخیں چلائیں گی وہ بھی چیخیں چلائے گا، آپ برا بھلا کہیں گی وہ بھی برا بھلا کہے گا، آپ بات چیت نہیں کریں گی وہ بھی بات چیت کرنا بند کر دے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر آپ اپنے کسی دوست یا رشتے دار کے ذریعے سے صلح کروائیں گی، لیکن یہ آپ کی آخری لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی ساری زندگی اسی طرح لڑائی اور جھگڑے میں گزرے گی، اور اس طرح خود آپ اپنے آپ کو بدبختی کی طرف لے کے جائیں گی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گی۔ اکثر بچے جو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ میرے والدین ہر روز لڑتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اپنے کسی رشتے دار کے یہاں ناراض ہو کر چلا جاتا تھا، میں ناچار گلیوں میں پھرتا رہتا، حیران و پریشان رہتا، دھیرے دھیرے سے دوسرے کے دوکوں میں آ گیا اور میں نے چوری کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک 10 سالہ لڑکی نے سوشل ورکروں کو بتایا کہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ ایک رات میرے ماں باپ میں خوب جنگ ہوئی، دوسرے دن میری ماں کہیں چلی گئی اور چند دن بعد میرے باپ نے مجھے میری پھوپھی کے سپرد کر دیا۔ کچھ مدت میں اپنی پھوپھی کے پاس رہی، پھر اس نے مجھے ایک بڑھیا کے حوالے کر دیا جو مجھے دوسرے شہر لے آئی۔ چند سال سے میں اس کے پاس ہی رہتی ہوں، یہاں میں نے اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں سہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اب میں اس کے گھر جانا نہیں چاہتی۔ اس کے اسکول ٹیچر نے بتایا کہ ہمیشہ کی مانند اس سال جب اسکول کھلے اور نئے بچوں کے داخلے ہوئے تو ان میں یہ لڑکی بھی تھی، پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور بچے اپنی اپنی کلاسوں میں تعلیم میں مشغول تھے، لیکن یہ بچی کلاس میں بے چین رہتی تھی، نہ ٹھیک سے پڑھتی، ہمیشہ بیماروں کی طرح اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے کچھ سوچتی۔ چند روز قبل میں نے چھٹی کے بعد اسے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ گھر جاؤ، لیکن وہ رضامند نہ ہوئی۔ پرسوں پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے پیار سے بہلا کے گھر نہ جانے کا سبب جب بچی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بڑھیا میری نگہداشت کرتی ہے جو مجھ کو بہت ستاتی ہے، میں گھر واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ رونے لگی، پھر بولی کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں اور میں اس بڑھیا کے رحم و کرم پر ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے غصے کے مقابلے میں زیادہ شدید رد عمل دکھائے، برا بھلا کہے، مارے پیٹے، اس وقت آپ مجبور ہو جائیں گی کہ غصے ہو کر میکے چلی جائیں اور ماں باپ سے شکایت کریں، لیکن ان کے دخل سے معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے ان لڑائی جھگڑوں سے آپ کے شوہر اتنا اکتا جائیں کہ بےہودہ زندگی پر علیحدگی کو اختیار کریں۔ ایسی صورت میں آپ اپنے شوہر کی زندگی بھی برباد کریں گی اور خود اپنی بھی،
لیکن آپ زیادہ گھاٹے میں رہیں گی کہ ساری عمر تنہا زندگی گزارنی پڑے گی اور ماں باپ کے سر پر پڑی رہیں گی۔ یقیناً بعد میں آپ پچھتائیں گی، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا لڑائی جھگڑے سے پیاری بہنوں اجتناب کرو۔ اگر شوہر کو کسی بات پر غصہ آ بھی جاتا ہے تو ذرا صبر سے کام لے لو، اور جب آپ کے حواس ٹھکانے آ جائیں تو اس کے بعد نرمی اور ملائمیت سے اپنی ناراضگی کی وجہ اپنے شوہر سے بیان کریں، لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں بلکہ اچھے لب و لہجے میں کہیے۔ مثلاً آپ نے فلاں محفل میں میری توہین کی تھی، یا فلاں بات مجھ سے کہی تھی، یا میری فلاں بات نہیں مانی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ میری متعلق اس طرح کی باتیں کریں؟ اس قسم کی گفتگو سے آپ کا مسئلہ یقیناً حل ہو جائے گا اور آپ کے شوہر کو بھی تنبیہ ہو جائے گی۔ یقیناً وہ تلافی کرنے کی فکر میں ہوگا، آپ کو ایک وفادار، خوش اخلاق اور نیک خاتون کی حیثیت سے پہچانے گا، اور یہ احساس اس کے اخلاق و کردار اور طرز عمل پر اچھا اثر ڈالے گا۔ اور ہاں، جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ آئے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، یا پھر کمرے سے باہر چلے جائیں، یا آپ کسی کام وغیرہ میں مصروف ہو جائیں۔ یقین کریں کہ آپ کا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور معاملہ بڑھے گا بھی نہیں، اور آپ بہت سے بڑے بڑے مسئلوں میں الجھنے سے بچ جائیں گی۔